اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان تمام سرداروں کے ساتھ موجود تھا اور کہہ رہا تھا دل تو کر رہا تھا کہ سوغوت میں جرگہ منعقد کیا جائے، لیکن آپ سب لوگ حالات سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک غدار ہے، پھر بھی آپ جرگہ منعقد کر رہے ہیں، کیا آپ کو خوف نہیں کہ غدار سن لے گا؟ عثمان کہتا ہے مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارے اعلان کا پہلے اسے پتہ چلے، اسے جاننے دو کہ سونا لینے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ تمام قبیلوں نے بغاوت کرتی ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ اس بغاوت کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائیں۔ ایک سردار کہتا ہے عثمان صاحب، کونیا منگولوں کی باتوں سے نہیں نکل رہا، دھاتو کی نافرمانی سلطنت کی نافرمانی مانی جا رہی ہے۔ عثمان کہتا ہے صرف اتنا نہیں بلکہ پورا کونیا منگولوں کے قبضے میں آ چکا ہے، کوئی آزاد سلطنت موجود ہے جو ہم بغاوت سے ڈریں؟ ایک سردار کہتا ہے عثمان صاحب، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جو ہم بغاوت کریں؟ عثمان کہتا ہے ہم نے حکمت عملی بنا رکھی ہے، بات چیت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، بات چیت ان تلواروں میں ہے۔ آپ میں بہترین سردار موجود ہیں جو مجھے بابا ارت الغازی کے دور سے جانتے ہیں، اس لیے وہ میرے کسی چیز پر بھی اعتراض نہیں کرتے۔ اگر کوئی بغاوت سے ڈر کر پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو وہ جا کر اپنے خیمے میں اپنی موت کا انتظار کر سکتا ہے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے میرے قبیلے میں 100 خیمے ہیں، میرا قبیلہ، میرے سپاہی اور میری جان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ عثمان کہتا ہے اب ایک طرف گیہاتو کا لشکر ہے اور ارگن خان 20,000 فوجی بھیج رہا ہے۔ یا عالم شاہ کہہ رہا تھا عثمان، تمہیں معلوم تھا کہ میں وہاں پر آؤں گا، لیکن کیسے؟ اسی دوران کونور ایک شخص کو اندر لے آتا ہے، پھر وہ جیسے ہی دروازہ بند کرتا ہے تو عالم شاہ کہتا ہے تم باہر جاؤ کونور۔ یہ سن کر کونور تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گنگور صاحب نے گیہاتو کے نوکروں کو زہر دے دیا ہے اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عالم شاہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اس شخص کے جانے کے بعد عالم شاہ کہتا ہے گیہاتو، تمہارے خیال سے میں یہ سرزمین منگولوں کے لیے چھوڑ دوں گا؟ یا استاد داؤد کچھ تلواریں لے کر عثمان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے استاد داؤد اور اس کے کاریگر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اسی لیے تیاریاں کر لی ہیں، آپ لوگ بے فکر ہو جائیں، ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن سرداران، آپ لوگ بھی اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ان سرزمینوں کو اپنا وطن بنانے آئے ہیں، ان سرزمینوں پر ہم اسلام کی حکومت کرنے آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑے بغیر ہار مان لیں تو یہ تلوار ہمارے جسموں کو کاٹ دے۔ پھر تمام سردار عثمان کی بات کی حمایت کرتے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے اگر ہم تعداد میں کم ہیں تو ہمیں ڈرنا کیوں چاہیے؟ ڈرنا تو انہیں چاہیے کہ جن کی تعداد زیادہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں عثمان صاحب۔ اس کے بعد عثمان کھڑا ہو جاتا ہے۔ عثمان کو دیکھ کر تمام سردار کھڑے ہونے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں، ہمارے ہاں آج شادی کی دعوت ہے، اسی لیے آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ یہیں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، میں جہاد پر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر سب سردار عثمان کو دعائیں دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد مبارک ہو۔ عثمان ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ باہر آنے کے بعد عثمان کہتا ہے اللہ کے حکم سے یہ معاملہ آج ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خواتین انہیں دعائیں دے کر وہاں سے رخصت کرتی ہیں، پھر تمام سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں گندوز ہرمن کایا قلعے میں بیٹھا ہوا تھا، اسی دوران کوسیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ گندوز کہتا ہے خوش آمدید کوسیس۔ کوسیس کہتا ہے اب میں خود اپنے قلعے میں آ گیا ہوں، آپ کو خوش آمدید۔ گندوز کہتا ہے میں نے یہ قلعہ آپ کے دوست نکولا سے لیا ہے اور وہ بھی خون بہا کر۔ کوسیس کہتا ہے تم اور نکولا دونوں ایک جیسے ہو، پیچھے سے وار کرنے والے۔ گندوز کہتا ہے میں کسی پر بھی پیچھے سے وار نہیں کرتا، جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا وہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، تم اپنی حد پار نہ کرو کوسیس۔ یہ سن کر کوسیس کہتا ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ یہ سن کر گندوز اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں گیہاتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ اسی دوران نکولا بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ نکولا تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے شاباش عقل مند گیہاتو شاباش۔ اسی دوران روگاتوس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ روگاتوس کو زندہ دیکھ کر گیہاتو حیران رہ جاتا ہے۔ روگاتوس کہتا ہے کیا ہوا گیہاتو، تم نے مجھے مرا ہوا سمجھا؟ گیہاتو کہتا ہے تم لوگوں کو میں عثمان کے ساتھ ماروں گا، اس سے میرا کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ سنتے ہی نکولا ایک اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد گیہاتو والوں کے پیچھے سے عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے تمہارا انجام مشکل ہوگا گیہاتو، لیکن مرنے کے بعد تمہارا حساب اور مشکل ہو جائے گا۔ عثمان اور اس کے ساتھ ہی منگولوں کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں۔ گنگور بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم پر افسوس ہے عثمان، اس طرح سے تم ترکوں کے مستقبل کو محفوظ بنا رہے ہو۔ جو سردار قلعے داروں کے ساتھ تعاون کرے کیا ان کے ساتھ ریاست کا قیام ممکن ہے؟ گیہاتو کہتا ہے تم لوگوں نے متحد ہو کر مجھے پھنسایا ہے۔ یہ سنتے ہی نکولا ایک خیال دیکھتا ہے جب وہ روگاتوس کو پھانسی کے پھندے سے نیچے اتار رہا تھا۔
اس خیال کے بعد عثمان کہتا ہے میں نے تمہارے خلاف ایک ایسا کھیل کھیلا ہے گیہاتو کہ بآسانی اس سے نکل نہیں سکو گے۔ گیہاتو کہتا ہے گھوڑے کی پشت پر پیدا ہونے والے کو تم کنارے نہیں لگا سکتے۔ عثمان کہتا ہے ہم گھوڑے کی پشت پر پیدا ہوئے، ان کا گوشت کھایا، لیکن ہمارے پاس ایک صفت ہے جو ہمیں تم سے سرفراز کرتی ہے کہ ہمیں اسلام نے شرف بخشی ہے۔ گیہاتو کہتا ہے تو تم اسی شرف کے ساتھ مرو گے، ہم ساری دنیا فتح کریں گے، زمین کا ایسا کوئی حصہ نہ ہوگا کہ جس میں چنگیز خان کی حکومت نہ ہو۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے دنیا میں صرف ترکوں کی حکومت ہوگی۔ گیہاتو کہتا ہے اپنے پاس موجود چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نظریں جہان پر گاڑ رکھی ہیں۔ عثمان کہتا ہے جو میرے پاس ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں، بلکہ اس پر بھروسہ ہے جو میرے دل میں ہے، یعنی کہ اللہ۔ گیہاتو کہتا ہے جس زمین کو تم اپنا وطن کہہ رہے ہو وہاں پر چنگیز خان کی نسل حکومت کر رہی ہے۔ عثمان کہتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، تمہارے پاس اب پہلی جیسی طاقت نہیں رہی۔ گیہاتو کہتا ہے منگول جال میں پھنس کر شکست کھانے والے نہیں۔ اسی دوران منگول سپاہیوں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ الٹیاں کرنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر گنگور کہنے لگتا ہے زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ منگول سپاہیوں کو اس طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر عثمان اور اس کے ساتھی حیران رہ جاتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان تم نے اپنی بزدلی دکھا دی، جنہیں تلوار سے نہیں ہرا سکتے انہیں زہر دے دیا، لیکن اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو 20,000 منگول سپاہی تمہارا خاتمہ کر دیں۔ اس دوران گنگور بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان والے حیران رہ جاتے ہیں، گنگور نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ عثمان کہتا ہے تو تم نے زہر دیا منگولوں کو؟ گنگور کہتا ہے اگر کمانداروں کے ساتھ تمہارے اتحاد کا مجھے معلوم ہوتا تو سب سے پہلے تمہیں زہر دیتا میں۔ یہ سنتے ہی عثمان گیہاتو کو ایک تیر مارتا ہے، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، جبکہ نکولا اور روگاتوس بھی عثمان کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیہاتو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے سپاہیوں چلو گیہاتو کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں۔ گیہاتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر آ جاتا ہے، اسی دوران عثمان بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی منگول سپاہی عثمان والوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی دوران روگاتوس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور منگولوں کا سامنا کرنے لگتا ہے۔ دوسری جانب گنگور بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ عثمان والوں کے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا جو گیہاتو کو مارے گا وہی سلطان بنے گا۔ دوسری جانب عثمان گیہاتو کو دیکھ کر کہتا ہے تم مرو گے گیہاتو، تمہارا وقت آن پہنچا۔ یہ کہہ کر وہ گیہاتو کی طرف دوڑ لگاتا ہے، لیکن اسی دوران ایک تیر آ کر عثمان کی پشت پر لگتا ہے، کیونکہ گنگور اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ گنگور کے سپاہی عثمان کے تمام سپاہیوں کو تیر مار کر زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی عثمان اور اس کے سپاہی پیڑوں کے پیچھے چھپنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ تیروں سے بچ سکیں۔ گنگور اور اس کے سپاہی بڑی دیر تک تیر برساتے رہتے ہیں۔ جب ان کے تیر ختم ہو جاتے ہیں تو عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم اور کس کے لیے کام کرتے ہو؟ گنگور کہتا ہے ہم ترکوں کا مستقبل ہیں عثمان۔ عثمان کہتا ہے تو تم وزیر کے آدمی ہو، ترکوں کو مار کر ترکوں کی ہی خدمت کر رہے ہو۔ گنگور کہتا ہے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ عثمان والوں پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گیہاتو اور اس کا خاص آدمی وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ یہاں گنگور کے سپاہی روگاتوس کو شدید زخمی کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی عثمان اور بوران روگاتوس کے پاس آ جاتے ہیں۔ روگاتوس کہتا ہے عثمان صاحب اس مرتبہ میں واقعی مرنے والا ہوں، لیکن میرا دل مطمئن ہے کیونکہ میں صحیح جانب ہوں۔ یہ کہہ کر روگاتوس وہیں پر مر جاتا ہے، جس کے بعد بوران اور عثمان دوبارہ گنگور کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران ترگت اور نکولا بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ترگت کو دیکھ کر عثمان کہتا ہے ترگت صاحب آپ جا کر گیہاتو کا پیچھا کریں۔ یہ سن کر جیسے ہی ترگت وہاں سے جانے لگتا ہے تو ایک تیر آ کر ترگت کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، کیونکہ عالم شاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان کہتا ہے وزیر۔ ناظرین محترم یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔